اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں مباحلے کا مختصر واقعہ پیش کروں گا۔ یہ علاقہ نجران کا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز و یمن کے درمیان تقریباً 70 دیہاتوں پر مشتمل تھا، اور یہ حجاز کا واحد علاقہ تھا جہاں کے لوگوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کی پیروی اختیار کر رکھی تھی۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کو انجام دینے اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے متعدد ممالک کو خط لکھا یا اپنا سفیر بھیجا۔ انہی میں سے ایک خط نجران کے پادری ابو حارثہ کے نام بھی تھا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نجرانیوں نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ کچھ لوگوں کو بھیج کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کو سنیں اور حقانیت کا پتہ لگائیں۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جسے عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سال جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے مختلف وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہی میں سے ایک وفد نجران کا تھا جو 60 لوگوں پر مشتمل تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ وفد 14 بڑی شخصیتوں پر مشتمل تھا، جن میں سے ان کے سربراہ عبد المسیح اور ان کا مشاور ایب جس کا لقب سید تھا، اور تیسرا ان کا پادری تھا جو نصرانیوں میں سے عظیم المرتبت جانا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ نے اس کے لیے کئی مدارس اور کلیسا کھولے تھے اور مال و منصب سے نوازا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ناقوس بجانا شروع کر دیا۔ اصحاب نے انہیں روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سوال کیا، ہمیں یہاں کس لیے دعوت دی گئی؟ فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، میری رسالت پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ عیسیٰ بھی خدا کے بندے تھے اور دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور محدث ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی کے بیٹے تھے تو ان کے والد کون تھے؟ آیت نازل ہوئی اور حضرت نے فرمایا، تمہارا ابو البشر آدم کے سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ وہ جواب نہ دے سکے۔ نبی اکرم نے فرمایا، چلو مجھ سے مباہلہ کر لو، اگر میں سچا نکلا تو تم پر لعنت ہوگی، اور اگر میں جھوٹا نکلا تو مجھ پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف سے کام لیا اور مباہلہ کا وقت طے ہو گیا۔ جب وہ اپنی جائے قیام پر آئے تو ان کے بزرگوں سید عاقب اور ایم نے کہا کہ اگر وہ اپنی قوم کے ساتھ آئے تو ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اگر صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی اپنے گھر والوں کو نہیں لاتا سوائے کہ یہ کہ وہ سچا ہو۔ تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ اس صورت میں تشریف لائے کہ ساتھ میں امیر المومنین حسن اور حسین تھے، اور ان کے پیچھے سیدہ تھی۔ نصرانیوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ ان کے جانشین اور بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور وہ ان کی لختے جگر سیدہ ہیں، اور وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ان کو پہچانا، کہنے لگے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، لیکن جتنا جزیہ چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر ان سے مباہلہ کیا تو روئے زمین پر کوئی نصرانی عیسائی نہیں بچے گا، اور انہوں نے اس بات پر صلاح کر کے ہر سال 2000 ہلے، جن میں ہر ایک کی قیمت 40 درہم ہے، ادا کریں گے، اور 1000 سفر میں اور 1000 رجب میں۔ ان کے حوالہ جات اسکرین میں آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں، آپ بخوبی غور سے پڑھ لیجئے گا اور اس کو تلاش کر لیجئے گا۔